والکرام خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معزز سامع حضرات اور عظیم گرامی قدر، خالق کائنات کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارکہ عالیہ مقدسہ میں بطران درود و سلام خالق کائنات کا اتنا کرم ہے، اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا ہماری پر بڑا احسان ہے اور اس کا بے حد شکر ہے، اس نے ہم سب کو اپنی توفیق اور اپنی محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا، اور اس کی بات دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان کے زندہ کے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے، اور ایماندار آدمی سربراہ عطا فرمائے، اور آخری سانس تک اللہ تعالیٰ ہم سب کو غیروں کی متاعدی سے محفوظ فرمائے اور اپنا ہی محتاج رکھے۔ دعا کرتے رہا کریں۔ آقا علیہ السلام نے خصوصی اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے آقا علیہ السلام کی یہ خصوصی جو تعلیم دی گئی امت کی شفقت میں اور امت کے پیار میں، امت کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو اپنی زندگی کا معمول بنانے اور اس کو پیغام کے طور پر آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آقا علیہ السلام کے گھر والوں کے حوالے سے فضائل مناقب کی صورت میں ہماری گفتگو جائے گزاری رہی، اور گزشتہ پروگرام میں میں نے آقا علیہ السلام کے گھر والوں کے حوالے سے دو چار باتیں اصطلاحی، تربیتی، روحانی، فکری، اس پر میں نے گفتگو کی، اور آج کی گفتگو میں دو چار باتیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے علم زبان پر آ رہی ہیں، پیغام کے طور پر پہنچ رہی ہیں۔ یقیناً اس پر شک نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام کے گھر والے، آپ کی اہل اور آپ کی ساری اہل بیت جتنے الحمدللہ اسلام میں داخل تھے، ہر ایک اہل بیت کے فرد کی جو زندگی، اس کی جو سیرت، اس کا جو کردار، اس کی جو اعمال، اس کی جو ادائیں تھیں، وہ آقا علیہ السلام کی اداؤں کے مطابق تھی۔ یقیناً اگر آقا علیہ السلام کی، یعنی جس کو ہم پنجتن کہتے ہیں، جس میں آقا علیہ السلام کی ذات مقدسہ شامل ہیں، اور اس کے بعد امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ حیدر کرار باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ شامل ہیں، اور آپ کی پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی شامل ہیں، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں شہزادے بھی اس میں شامل ہیں۔ باقی ساری اہل بیت ایک سائڈ پہ کر لیں، ان چاروں کی زندگی دیکھ لیں، ان کے فضائل، ان کے مناقب اور ان کی قدر و منزلت اور ان کی شان و شوکت اور ان کا مقام و مرتبہ آپ قرآن و سنت کا مطالعہ کر کے دیکھیں، کمال درجے کی ہے۔ جبکہ ان کی محبت اور ان کی محبت پر اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمائی، اور یقیناً آقا علیہ السلام کی زبان نبوت سے پھر ان کے فضائل پر سینکڑوں حدیثیں ہیں، سینکڑوں جو اہل علم لکھتے گئے، لکھ رہے ہیں اور لکھتے رہیں گے، بیان کرتے آ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں اور بیان کرتے رہیں گے۔ لیکن ان تمام افراد نے یہ نہیں دیکھا کہ نبی ہمارے گھر کا ہے، رب ہمارا ہے، قرآن ہمارا ہے، بخشش ہماری ہے، مغفرت ہماری ہے، جنت ہماری ہے، اور ہمارے بڑے فضائل ہیں اور ہماری بڑی عزت اور وقار ہے۔ نا، خدا کی عزت کی قسم، اہل علم سے رابطہ قائم کر لیں، اہل علم سے پوچھ لیں، کتابوں کا مطالعہ کر لیں۔ اگر آپ فقط ان چاروں کو دیکھ لیں جو پنجتن میں شامل ہیں، الحمدللہ ان کی زندگی کا ایک ایک پہلو، ان کی زندگی کی ہر جہت
ان کی زندگی کا ہر گوشہ اور ان کی زندگی کا ہر عمل آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق، اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں اور ان کی زندگی کے سارے پہلوؤں کو اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی ساری زندگی کی جہتوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی زندگی کے سارے گوشے اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی زندگی ساری اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی زندگی کا ہر پہلو اور ہر جہت اور ہر گوشے میں سے، ان کی ہر ادا میں سے اور ان کے ہر فعل میں سے اور ان کی ہر کام میں سے الحمدللہ بڑے وسوخ سے کہہ رہا ہوں، آقا علیہ السلام کی آل کے شہزادوں کا دامن پکڑ کے کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلا مبالغہ اگر آپ باب مدینۃ العلم رضی اللہ عنہ کی زندگی اٹھاؤ، ان کی ساری زندگی کے سارے پہلو جو ہیں آقا علیہ السلام کی سنت پر ہی مبنی ہے۔ اور اگر ہم فقط نعروں تک رہ جائیں، اگر ہم فقط کرے ڈالنے تک رہ جائیں، فقط سنگلوں میں جکڑ کر اس پر رہ جائیں اور فقط ہم دعوے محبت میں رہ جائیں، وہ ایک الگ شعبہ ہے، اس میں ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے، ہماری کوئی تنقید نہیں ہے، ہماری اس پر کوئی تردید نہیں ہے کہ ہم نعرے نہ لگائیں، ان کے نام نہ لیں، ہم بھی ان کا نام لیتے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کہہ رہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں میرا آقا علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت سے پتہ نہیں کیا کیا الفاظ، کیا کیا کلمات اور کیا کیا جملے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں، آپ کی عظمت میں بیان کیے ہیں، لیکن خدا کی قسم انہوں نے آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی صورت میں ان اپنے فضائل پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اگر جملہ میرے منہ سے نکلا ہے تو ابھی آپ تک پہنچ چکا ہے کہ انہوں نے اس پر شکر ادا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار رہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر کیسا کیا؟ آقا علیہ السلام کی سنت کی صورت میں کیا، عبادت و ریاضت کی صورت میں کیا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی صورت میں کیا، شان استغنا سخاوت کرنے کی صورت میں کیا، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کی صورت میں کیا، اللہ کی مخلوق پر لٹانے کی صورت میں کیا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی ضروریاتیں پوری کرنے کی صورت میں گزارا، صلح میں، اسلام میں، تربیت میں، اخوت میں، مساوات میں، پیار میں، عاجزی میں، انکساری میں، تواضع میں، خدمت میں، کھلانے میں، لٹانے میں، لوٹنے میں نہیں، لٹانے میں۔ خدا کی قسم میرے پر الفاظ کلمات علم نہیں ہے کہ میں کیا کیا بیان کروں۔ خدا کی قسم باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر عبادت کی صورت میں دیکھیں تو کمال درجے کو ہے، اگر آپ ان کو زہد و تقویٰ کی صورت میں دیکھیں تو پھر بھی کمال درجے کو ہے، اللہ کی راہ میں اگر خرچ کرنے شعبہ سخاوت کو دیکھیں پھر بھی کمال درجے، اور اگر امیر المومنین ہے تو عدل انصاف میں بھی کمال درجے کو ہے۔ جس پہلو سے دیکھو گے، جس لحاظ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو گے، خدا کی قسم ان کی ساری زندگی آقا علیہ السلام کی زندگی کے مطابق ہے۔ اب اس پر میں دو باتیں یعنی مثال کے طور پر دینا چاہتا ہوں۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا خوبصورت جو میرے زبان پہ جملہ آ رہا ہے آپ کے لیے اور آپ تک پہنچ رہا ہے۔ آپ نے جب امیر المومنین بنے، خلافت آپ کو ملی اور آپ نے خلافت کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا۔ اب اس میں بے شمار پہلو ہیں، لیکن اس میں سے خوبصورت بات جو میں اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی تربیت کے لحاظ سے، اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لحاظ سے، پھر اللہ کی مخلوق کے حق اور مکمل ادا کرنے کی صورت میں، کس کا حق ادا کھانے کی صورت میں خوبصورت پہلو ہے۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب تک امیر المومنین رہے بیت المال سے ایک چیز بھی اپنی ذات پہ خرچ نہیں کیا، ایک چیز کو بھی خرچ نہیں کیا۔ اور اگر جملہ بڑا سننے والا ہے، اب آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی، خوشبو کی تھی، اس سے بڑی مثالیں کیا ہو سکتی ہیں؟ اس سے بڑی تربیت اور اصلاح کے لحاظ سے پیغام کے طور پر اس سے بڑی کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں شیشی ہے، جس کی بولیے خوشبو کی شیشی ہے، اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ وقت کے حاکم ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں،
وقت کے سربراہ ہیں، کسی نے آپ کو سربراہی کے دور میں، خلافت کے دور میں آپ کو وہ خوشبو اپنی طرف سے ہدیہ دیا، یعنی تحفہ دیا اپنی طرف سے، یہ تحفوں میں دیتے ہیں۔ جبکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک دوسرے کو تحفے دیا کریں تاکہ تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے۔ پھر فرمایا ایک دوسرے کی دعوتیں شیراز کیا کرو تاکہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا ہو جائے۔ عیادت کیا کرو، فاتح خانی کیا کرو، دکھ سکھ میں شریک کیا کرو۔ یہ میرا آقا علیہ السلام کی خصوصی تعلیم ہے۔ کیا ہوتا ہے اس میں محبت پیدا ہوتی ہے، پیار پیدا ہوتا ہے، مساوات پیدا ہوتی ہے، اخوت پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، غربت پیدا ہوتی ہے، انس پیدا ہوتا ہے۔ پھر دل سے سنو، پھر دل سے کینہ، بغض، اناد، منافقت، کوڑپن، بےایمانی، فرار، لوٹ مار، یہ دل سے نکلتا ہے، دل سے خروج کر جاتا ہے۔ پھر اس کے دل میں ہمدردی، خیر خواہی، خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ کس سے؟ جو میں نے ابھی جملے آقا علیہ السلام کے آپ تک پیغام کے طور پر بیان کر دیے ہیں۔ آئیے محترم، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کیا تھی؟ یاد رہے گی؟ آقا علیہ السلام کی شہادوں، آپ کی شہادوں کے بارگاہ میں ہفتہ وار حاضری کے موقع پر یہ تحفے اپنے دامن میں لے کر گیا۔ اللہ اکبر۔ باب مدینہ العلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ میں شیشی لی ہے اور آپ کو تحفہ ملا ہے، کسی نے آپ کو تحفے کے طور پہ پیش کی ہے، جبکہ یہ آپ کا حق تھا اور یہ آپ اپنے اوپر استعمال کر سکتے تھے، لیکن قربان جائیں اس شیشی کو بھی لوگوں کے سامنے، لوگوں کو گواہ بنا کر اس شیشی کو اپنے ہاتھ میں لیا، فرمایا لوگوں دیکھو یہ شیشی مجھے تحفہ ملا ہے، یہ مجھے کسی نے ہدیہ دیا ہے، لیکن میں وقت کا خلیفہ ہوں، وقت کا حاکم ہوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کو کتنا کھولوں۔ یہ تو باب مدینہ العلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ہے، پھر ان کے الفاظ اور کلمات ہیں، ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ اب جملہ سنیے، فرمایا لوگوں میں حاکم ہوں وقت کا، میں وقت کا سربراہ ہوں، میں وقت کا خلیفہ ہوں، یہ مجھے کسی نے مجھے تحفہ دیا ہے۔ کس نے؟ مجھے کسی نے مجھے بغیر اس کا نام ہی دیا کہ فلاں بندے نے مجھے تحفہ دیا ہے، یہ میری ملکیت ہے، لیکن میں وقت کا خلیفہ ہوں۔ اب وقت کے خلیفہ ہونے کے ناطے قربان جائیں، فرمایا کہ شیشی میں اپنے پر استعمال نہیں کرنی، اس کو بھی میں بیت اللہ بیت المال میں جمع فرما دیتا ہوں، اس کو میں اپنے پر استعمال نہیں کرنا، کیونکہ وقت کا حاکم ہوں، وقت کا سربراہ ہوں۔ قربان جائیں کہ اگر کوئی ہدیہ بھی دے، قربان جائیں اگر فضائل ان کی اعلیٰ ہیں تو پھر ان کی زندگی بھی اعلیٰ ہے، پر اگر ان کی عظمت اعلیٰ ہے تو پھر ان کی سیرت بھی اعلیٰ ہے، اگر ان کی قدر و منزلت اگر کمال درجے کی ہے تو پھر ان کا کردار بھی کمال ہے۔ میں نے پہلے بات کر دی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے جس پہلو کو بھی، جس جہت کو بھی اٹھاؤ گے، جس انداز میں اٹھاؤ گے، خدا کی قسم وہاں سے چودھویں چاند کی طرح، سورج کی طرح میرے آقا کی ادائیں چمک رہی ہیں۔ آپ کی کوئی ادا نبی کی ادا سے ہٹ کر نہ تھی۔ اب یہ شیشی اپنی ہدیہ، اپنی جو تحفہ آپ کو ملا وہ بھی بیت المال میں جمع کروا دیا۔ میں کہتا ہوں کوئی چیز بیت المال سے آپ نے اپنی ذات پر خرچ نہیں ہونے دی، نہیں استعمال کی۔ اب آگے بڑھیے، بڑا جملہ خوبصورت آ رہا ہے، میں اگلا جملہ بیان کرنے سے پہلے مجھے بات یاد آ رہی ہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ میں باب مدینہ العلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ان کے اندر بڑی خوبصورت بات ہے۔ والی مصر کے جو والی تھے، جو وہاں سربراہ بنائے گئے، جس طرح گورنر ہوتے ہیں، وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں، اس طرح کا اس کو شعبہ تھا، زیادہ گورنر ہی تھے۔ والی مصر اور اس کا نام ہے عثمان بن حنیف۔ کیا نام ہے؟ بولیے۔ اگر خود کمال تھے تو آگے جن کو مقرر کیا تھا وہ بھی کمال تھے، اور اگر معمولی کی خراش آ جاتی تو پھر ان کی پیشی بھی ہو جاتی، پھر ہدایات ہوتی، پھر تربیت ہوتی۔ عثمان بن حنیف ان کا نام ہے، تابعی ہے۔ آپ کو اطلاع یہ ملی کیا؟ ان کو باب مدینہ العلم رضی اللہ کو اطلاع ملی کہ وہاں نوجوانوں میں سے کسی نوجوان نے
ان کی دعوت کی. اللہ ایسی باتیں بیان کرنے سے حقیقت میں اپنی بات کر رہا ہوں. میں آ کر کے آپ کے شہزادوں کے سامنے کھڑا ہوں, وہ سن رہے ہیں, سماعت فرما رہے ہیں, کوئی بے ادبی گستاخی نہ اٹھائے. ایسی باتیں کرتے وقت حقیقت شرم آتی ہے کہ ہم خود عمل نہیں کر رہے, ہم اس سے ہٹے ہوئے ہیں. لیکن اگر ہماری الحمد تربیت ہو جائے تو پھر ہماری زندگی بھی خوبصورت ہو. اور آپ نے جناب بلا لیا اور آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. آپ نے فرمایا مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہاں نوجوانوں میں سے کسی نوجوان نے تمہاری دعوت کی ہے اور رنگا رنگ کی عمدہ کھانے آپ کو پیش کی ہے اور بڑے بڑے پیالے بھر کہ آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. اللہ اکبر. اور اگلا جملہ سننا ہے, فرمایا آپ بڑی تیزی کے ساتھ لبک کر آپ نے دعوت کو قبول کیا. کیا اس وقت نبی پاک تم نے سنے, فرمایا لبک کر آپ نے فوراً دعوت کو قبول کیا اور آپ نے آقا علیہ السلام کی زندگی کو سامنے نہ رکھا. اور جملہ اگلا سننے والا ہے, فرمایا عثمان بن حنیف مجھے آپ پر امید نہیں تھی, مجھے آپ پر امید نہیں تھی, اس لیے کہ ان کو نہیں دیکھا کہ ان کے دروازوں پر غریب نادار لوگوں کو یہاں یعنی وہاں سے ہٹایا جاتا ہے اور وہاں ان کی کوئی عزت نہیں ہے اور بڑوں کو ان کے ہاں دعوت ہے اور بڑوں کو بلایا جاتا ہے, بڑوں کو یہاں عزت دی جاتی ہے, غریبوں کو یہاں کوئی سنی نہیں جاتی. تو مجھے امید نہیں تھی کہ جب ان کی دعوت کو قبول کرتا تو جو غریبوں کے حق میں نہیں ہے. اے عثمان بن حنیف میری ایک بات سن لیں, میں علی کہتا ہوں, جملہ آپ کا, فرمایا میں علی کہتا ہوں تمہیں, میں تمہیں ہدایت کرتا ہوں, تمہیں نصیحت کرتا ہوں, تمہیں میں پیغام دے رہا ہوں کہ اپنی روٹیوں پر اپنے کھانے پر قناعت کر, اور اگر اپنی روٹی پہ قناعت کریں گا تو سن لے میں علی کہتا ہوں پھر ہے اللہ کے دربار میں ہمارا چھٹکارا ہو جائے, ہمارا چھٹکارا ہو جائے. قربان جائیں, عدالت میں کھڑے ہیں. کون کھڑے ہیں؟ باب مدینہ العلم رضی اللہ تعالیٰ. آج تو کسی سربراہ کا بیٹا بھی گاڑی لے کے اگر کسی چوک میں جا رہا ہوں تو کوئی پولیس ارشد روک لے, ان کی خیر نہیں, انہیں رکنا کی, انہیں ویسے ہی معطل ہو جانا. محترم میں آ کر کے شہزادوں کو دامن پکڑ کے جملہ دے رہا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا غلام, آپ کی زرہ کسی جنگ میں گم ہو گئی اور وہ زرہ کسی یہودی کے ہاتھ میں دیکھی گئی. میرے علی نے پہچان لی کہ یہ زرہ میری ہے. زرہ کے لوہے کا لباس ہوتا ہے جو جنگ کے موقع پہ پہنا جاتا ہے. میں قرب جاؤں پیاری نے تیری زندگی پر کہ زندگی اگر مقام کو دیکھے تو وہ بھی اعلیٰ, زندگی دیکھو تو وہ بھی کمال, وہ بھی اعلیٰ. اب اندازہ لگائیں کہ وقت کے قاضی کے ہاں یہ مقدمہ پیش کر دیا گیا, درخواست دے دی گئی کہ ہماری زرہ جنگ میں گم ہو گئی ہے اور وہ ہمیں فلاں یہودی کے ہاتھ میں دیکھی گئی ہے. اب اس یہودی کو بلایا گیا, قاضی جناب قاضیت کے عہدے پر بیٹھے ہیں, باب مدینۃ العلم میں وہاں کھڑے ہیں. آپ نے یہ نہیں فرمایا اور قاضی تو مجھے جانتا نہیں, میں علی ہوں, تو مجھے جانتا نہیں میں داماد مصطفیٰ ہوں, تو جانتا نہیں وزیر مصطفیٰ ہوں, تو جانتا نہیں میرا مقام. نا قربان جائیں. کیا خوبصورت جملہ ہے. قاضی کہتا ہے کہ یا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ اس طرح کریں کہ کوئی گواہ پیش کریں. اب میں ماشاء اللہ صاحب علیہ بیٹھے ہیں, کیا قاضی کو حضرت علی کی زبان پہ یقین نہیں تھا؟ بولو ہائے ہائے ہائے, کیا بابی مدین علم رضی اللہ تعالیٰ کی کیا زبان پہ سچ نہیں تھا؟ کیا آنے والے قیام تک آنے والے میرے آقا کے ہر امت کے لیے پیغام نہیں ہے؟ کیا خوبصورت یہ فکر نہیں ہے؟ قاضی کہتا ہے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ آپ کو دعا پیش کرے, کوئی دعا پیش کرے. آپ نے فرمایا یہ میرا بیٹا حسن رضی اللہ تعالیٰ یہ میرا گواہ ہے اور یہ میرے ساتھ میرا غلام کھڑا ہے, یہ میرا گواہ ہے. بتا گیا اس قاضی نے کیا کہا؟ قاضی نے کہا نہ بیٹے کی گواہی قبول ہے اور نہ ہی تمہارے خادم کی گواہی قبول ہے. اللہ, کیا مجھے یہ بتاؤ, پہلی بات تو یہ کہ حضرت علی کے مقام کو میرے دیکھو نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں اگر ان کے اقوال پہ چلوں نا کہ ان کے اقوال کتنے سینکڑوں کی تعداد میں اور آپ کے اقوال کے اندر کتنی بڑی تربیت امت کے لیے, میرے پاس سکت نہیں علم نہیں ہے, کمال اقوال ہے آپ کی. اب سنیے توجہ طلب, کیا حضرت علی سے پیچھے آ جائیں, کیا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ قاضی کو پتہ نہیں تھا
کہ امام حسن کون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ امام حسن وہ ہیں جو ان جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، آقا کے کندھوں پہ سوار ہونے والے ہیں، قربان جائیں آقا کے گود میں پلنے والے ہیں، اور خادم کن کے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ کے. لیکن قاضی نے کہا نہ تو بیٹے کی گواہی قبول ہے اور نہ تو میں قربان جاؤں. باب مدینہ العلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ بیان نہیں ہو رہا کہ تم سن رہے اور میں سنا رہا ہوں. آج ہم سیدھی امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سید محمد حسین تنویر مشہدی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہفتہ وار حاضری کے موقع پر یہ یہاں سے خوبصورت پیغام، یہ فکر، یہ درد اور یہ دولت، یہ سرمایہ اپنے دامن میں لے کر جائیں جو یقیناً موت قبر میزان پر ہمیں کام آئے. اور اسی پر ان کی زندگی بسر ہوئی ہے جن کی بارگاہ میں آج ہم حاضر ہیں. ان کی زندگی کا ایک ایک پہلو اور ان کی جہد، ان کا ایک ایک گوشہ، ان کے ایک ایک ادا اور ان کا ایک ایک فعل، الحمدللہ اس میں شک نہیں ہے کہ ان کی ساری زندگی اپنے نانا جان کی زندگی کے مطابق ہوئی. اب آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی رشتہ داری بیان نہیں کی، کوئی غلبہ نہیں ہے، یہ ساری میرے آقا کی سیرت، میرے آقا کی تربیت تھی. آپ نے قاضی کے فیصلے کو قبول فرما دیا. اب قبول فرمانا، اب یہودی میں کیا اثر ہوا؟ یہودی ادھر دیکھو نا، اب اس کا بھی اثر یہودی میں پڑ رہا، غیر مسلم میں پڑ رہا. جب یہودی نے دیکھا یار اسلام میں اتنا خوبصورت فیصلہ اور نبی کا خواب دندمات کھڑا ہے، ان کا ویر کھڑا ہے، اتنا مقام پانے کے باوجود ان کا صاحبزادہ امام حسن کھڑا رضی اللہ تعالیٰ، اور قاضی نے کہا نہ بیٹی اور نہ خادم کی گواہی قبول ہے. انہوں نے کوئی بات دوسری نہیں کی، انہوں نے ان فیصلے کو قبول کیا. فیصلہ کرنے والے بھی کمال، قبول کرنے والے بھی کمال. اور پھر جس مذہب میں یہ فیصلہ ہو رہا ہے وہ مذہب بھی کمال. اب میں اگلا جملہ نہیں دوں گا کہ نتیجہ کیا تھا. نتیجے سے قبل ایک بات بڑی خوبصورت ہے میری زبان پہ آ رہی ہے. حضرت امام حسین امام علی مقام اور جنتی نوجوانوں کے سردار، آگے کیا کہنا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہیں جملہ فرمایا، اب جملہ سن لیں. فرمایا تم کتنے خوش نصیب ہو اے میرے نانا جان کی امتیوں. جملہ بڑا پیارا ہے. فرمایا تم کتنے خوش نصیب ہو، تم کتنے خوش نصیب ہو، تمہیں اسلام جیسا مذہب ملا ہے اور کعبہ جیسا حرم ملا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی جیسا رسول ملا. اگلا جملہ میں کہہ دوں، اگلا جملہ میرے امام علی مقام نے کمال نہیں کر دیا؟ کیا سارے جھگڑوں پہ پانی نہیں پھیر دیا؟ ساری لڑائیوں پہ جھگڑے نہیں پانی نہیں پھیر دیا؟ اختلافات سے اور غلط روایتیں بیان کر کر کے میرے آقا کی امت کے نوجوانوں کی ذہن خراب کرنے والے عقیدے کمال نہیں کر دیا؟ اوپر سے ترتیب، پہلے اسلام، پھر حرم، پھر نبی، اور اگلا جملہ سننے والا ہے. فرمایا تمہیں خلفائے راشدین جیسے حکمران اتنے جملے امام علی مقام نے نا جب بیان کر لیے. اب اگلا جملہ سنا. فرمایا اگر تمہیں ایسا اسلام، ایسا نظم ملے، ایسا حرم ملے، ایسا رسول ملے، ایسے تمہیں حکمران ملے تو میں امام حسین کہتا ہوں پھر ہر وقت رب کا شکر ادا کرو، پھر شکر گزار بن جاؤ. نمبر ایک. نمبر دو پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا صلح صفائی سے زندگی بسر کرو. پھر فرمایا سنو میں امام علی مقام کہتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا اخوت، مساوات اور محبت کے ساتھ زندگی بسر کرو. میں امام حسین کہتا ہوں یہی میزان پر رب کے دربار میں تیری کامیابی کا راستہ، کامیابی کا راستہ ہے. ہاں ان کا جملہ میں اور دے کر پھر نتیجے کی طرف آتا ہوں. امام علی مقام کیا ان کی سیرت تھی، کیا ان کا کردار تھا، کیا ان کے اعمال تھے. ابھی میں انفرادی طور پر ان کے ذوق تقویٰ کو، ان کی سخاوت کو، خدمت خلق کو اور عبادت و ریاضت کو اور عشق مصطفیٰ علیہ السلام کو، آقا کی اداؤں کو ادا کرنے پر، عشق الہیہ، اس پر میں کوئی علیحدہ باتیں نہیں شروع کی. یہ بڑے پہلو ہیں، ان پر بڑی بڑی گفتگو ہے. آئیے ان کا قول میں نے پتہ نہیں کتنا دفعہ بیان کیا تھا تو وہ ساتھ مل رہا ہے. اب یہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کی بارگاہ سے یہ اپنے دامن میں تحفہ رکھ لے یا رکھ کر نہیں جانا. بہت بڑا ہیرا ہے جو امام علی مقام کی زبان سے نکلا. وہ لوگ، اللہ اکبر، وہ لوگ جو اللہ کی خوشنودی کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی، سنیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو چھوڑ کر اللہ اکبر مخلوق کو راضی کرتے ہیں، مخلوق کو راضی کرتے ہیں. دنیا ہی میں
اللہ تعالیٰ 2 عذابوں میں مبتلا کر دیتا ہے، 2 عذابوں میں دنیا ہی میں۔ پہلا عذاب اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اب آپ بین الاقوامی سطح پر، پاکستانی سطح پر، اپنے علاقے کی سطح پر ضرور نظر دوڑاؤ امام علی مقام کو قول سن کر، فرمایا دنیا میں 2 عذابوں میں رب مبتلا کر دیتا ہے۔ پہلا عذاب اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نگاہ سے گرا دیتا ہے، تو اپنی نگاہ سے گرا دیتا ہے، اپنی نظریں اس سے ہٹا لیتا ہے۔ اگلے بات میں بعد میں کروں گا، مجھے یہ بتاؤ کہ جس کو رب اپنی نگاہ سے گرا دے اب اس کے پلے کیا رہے گا؟ وہ کہاں جائے گا؟ کس کے در پہ جائے گا؟ لیکن میں اگلا جو میں بعد میں کہوں گا، لوگوں آؤ، رزق یہ ہے کہ ہم نے پوری زندگی آقا علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کی صورت میں اگر خوشنودی بھی چاہنی ہے، رضا بھی چاہنی ہے، محبت بھی چاہنی ہے، تو وہ سرکار کی محبت کی صورت میں خدا کی رضا کے تابع بن جائے۔ اور ان شہزادوں نے ساری زندگی اپنے آنے والے ہر سائل کو یہی درس دیا ہے، یہی سبق دیا ہے، یہی فکر دیا ہے اور یہی درد دیا ہے۔ امام علی مقام فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلا عذاب تو یہ ہے کہ رب اپنی نگاہ سے گرا دیتا ہے، نظریں ہٹا لیتا ہے، اور دوسرا عذاب اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ اللہ معاف کرے، لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ محترم مجھے یہ بتاؤ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ میں دونوں عذابوں سے محفوظ فرمائے، اور ہم نے جہاں سے یہ سبق اور درس لے کر یہی جانا ہے کہ ہمارے دامن میں کسی کی کچھ نہ رہے محبت، اگر ہو بھی تو اللہ اس کے رسول اور اس کے گھر والوں کی محبت ہے۔ اللہ آئیے محترم، امام حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک فیصلے کو قبول کر لیا، بولیے قبول کیا، کوئی بات تو نہیں کی، یہودی کھڑا تھا، غیر مذہب تھا، بولیے غیر مسلم تھا، اس نے کہا قاضی بھی کمال، مذہب بھی کمال، فیصلہ بھی کمال، کرنے والا بھی کمال، اور قبول کرنے والے بھی کمال۔ تو یہودی کے دل پہ اسی فیصلے کا اثر کیا پڑا؟ یہودی کہتا ہے نہیں، باقی باتیں تو بعد میں ہیں، مجھے پہلے کلمہ تو پڑھاؤ، مجھے کلمہ تو پڑھاؤ۔ یا اتنا پیارا مذہب، یا اتنے پیارے فیصلے، یا اتنا عدل و انصاف، اور اتنی بڑی ہستی کھڑی ہے، کوئی انہیں رشتہ داری بیان نہیں کی، کوئی اپنا مقام بیان نہیں کیا، کوئی بات نہیں کی ہے، قربان جائے۔ اب جملہ بڑا کمال ہے، اس نے کیا کہا یہودی نے کہ مجھے کلمہ پڑھاؤ، اور ساتھ کہتا نہیں میں زرہ لے کر آیا، میں زرہ لے کر، زرہ ان کی ہی ہے، مجھے مدان جنگ سے ملی ہے، لیکن زرہ ان کی ہے، میری نہیں ہے۔ کلمہ پڑھا اور زرہ کو پیش کر دیا۔ اور آگے کون تھے؟ آگے مدینہ، باب مدینہ تو رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا بس جو تو نے اسلام کو قبول کر کے ہمارے اس فیصلے کو پسند کر کے تو نے کلمہ پڑھا ہے، اس خوشی میں علی رضی اللہ اپنی زنا کو تحفے کے طور پہ تمہیں پیش کرتا ہوں، تمہیں تحفے کے طور پہ میں پیش کرتا ہوں۔ اب ایک جملہ میں آپ کو اور دینا چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ امام حسن، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کی بات بڑی خوبصورت میری زبان پہ آ رہی ہے، میں کہتا ہوں شہزادے کی ایک بات ساتھ شامل ہو جائے۔ آپ کی بارگاہ میں ایک آدمی کھڑا ہوا، ایک آدمی کھڑا ہوا، ایک میں ایک بیان کی تھی جس میں 4000 کا ذکر تھا۔ اب اس روایت میں ان کی سخاوت دیکھیں، ان کی سخاوت دیکھیں، سخاوت کس درجے کی ہے۔ گھر میں فاقہ ہے، گھر میں لوگ کہتے ہیں چولہا نہیں جلتا، لیکن قربان جائیں سخاوت اتنی تھی کہ جب بھی کوئی آیا ہے گھر میں فاقہ ہے، جیب میں کچھ نہیں ہے، خالی نہیں گیا۔ اب میں پہلی بات بعد میں کروں گا، ایک جملہ دینا چاہتا ہوں۔ ایک شخص عرض کرنے لگا کہ اے امام صاحب، آپ جب فاقہ ہوتا ہے، تنگی ہوتی رزق کی، اس وقت میں کس سائل کو خالی نہیں جانے دیتے، وجہ کیا ہے؟ کیا جملہ میں نے امام حسن نے ہمیں عطا کر دیا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رب سے مانگنے کی مجھے عادت پڑی ہوئی ہے، اور رب نے اپنی مخلوق پہ لٹانے کی عادت رب نے مجھے عطا کر دی، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو رب نے مجھے عادت ڈال دی ہے نا، میں کہ اس عادت سے ہٹ نہ جاؤں، ایسا نہ ہو کہ میں اس سے نہ ہٹ جاؤں اور رب دینے پہ نہ ہٹ جائے۔ میں کہتا ہوں ادھر سے بھی سلسلہ جاری رہے اور ادھر سے سلسلہ بھی جاری رہے۔ قربان جائیں اس خاندان کی سخاوت پر
میں ابھی یہ موضوع چھڑا نہیں سو خوابت